بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے اور اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان مکمل عنایت فرمائیں اور ہماری عمر میں، ہماری زندگی میں برکت دیں تاکہ ہم اس مقدس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ ناظرین گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ مکمل تربیتی کورس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادات کے ذریعے ہماری تربیت کی ہے اور ہمیں ایک پیکج دیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور جو زندگی گزر چکی ہے اس کے اندر کی جانے والی خطاؤں کی تلافی کر سکتے ہیں۔ تو ان امور میں سے جو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں خصوصی طور پر ہمیں عنایت فرمائے ہیں، ایک چیز تراویح ہے۔ ناظرین گرامی قدر، یوں تو تراویح، تہجد، قیام اللیل، یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں اور یہ رات کی نماز کو تراویح، تہجد اور قیام اللیل کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک میں رات کو پڑھی جانے والی نماز قیام اللیل اور تہجد کے لیے تراویح کا لفظ معروف ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، یہ جو تراویح ہے یا تہجد ہے، یہ قیام اللیل ہے، یہ بہت عظیم عبادت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ راتوں کو بیدار ہونا، اللہ کے حضور قیام و سجود کرنا اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا، اللہ سے راز و نیاز کرنا اور اللہ کے سامنے مناجات اور التجائیں کرنا رات کے وقت، رات کی تاریکی میں جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یہ عمل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ نفس امارہ کو روندنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ جو دنیاوی زندگی میں انسان کو عطا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے، وہ اقوم قیلا، اس سے انسان کی بات میں درستگی اور راستی آتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت یہ ملکہ عنایت فرما دیتے ہیں کہ وہ درست اور صحیح اور بہترین بات کر سکے۔ تو ناظرین گرامی قدر، قیام اللیل، تہجد اور رات کی نماز یہ بہت عظیم عمل ہے، اور چونکہ رمضان المبارک کا مجموعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مقصد تقوی کا حصول ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لے۔ چنانچہ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے بالخصوص رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ قیام اللیل کا اہتمام ہمیں سکھایا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عشاء کے بعد کچھ وقت گزر جانے کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام شروع کر دیا
تہجد شروع کر دی، قیام اللیل کا آغاز کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور باجماعت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ رات کی نماز، یہ تہجد، یہ پڑھائی۔ اگلے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑی محبت اور سرشاری کے ساتھ قیام فرمایا، اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت قیام اللیل فرمایا، لیکن چوتھے دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انتظار کر رہے تھے، بیٹھے تھے کہ کب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہم باجماعت قیام اللیل کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے خطرہ تھا کہیں تمہاری اس محبت کی وجہ سے، قیام اللیل کے ساتھ تمہارے اس والہانہ عقیدت کی وجہ سے، تمہارے اس جذبے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو فرض ہی نہ کر دیں۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں رمضان المبارک کے اندر تراویح اور قیام اللیل کی کس قدر محبت تھی، کس قدر جذبہ اور شوق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ تھا کہ تمہارے اس جذبے اور شوق کو دیکھ کر اللہ رب العزت تم پر قیام اللیل کو فرض ہی نہ کر دیں۔ تو ناظرین گرامی قدر، یہ بہت عظیم عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص رمضان المبارک میں راتوں میں قیام کرتا ہے اور اس حالت میں قیام کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ ایمان کی حالت میں قیام کرتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے، تو اس کے لیے اجر کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، رمضان المبارک میں قیام اللیل کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی ساری زندگی کے گزشتہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں البتہ کبیرہ گناہوں کے لیے باقاعدہ طور پر پکی سچی توبہ اور معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بات کی وضاحت صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 نمازیں ان کا دورانی وقت، ان کا دورانیہ یا درمیانی وقت ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کا وقت، اسی طرح ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کا وقت، اسی طرح ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کا وقت، اگر انسان ان اعمال کو سر انجام دیتا ہے تو اللہ رب العزت ان دورانی یا ان درمیانی اوقات میں کیے جانے والے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اذا اجتنبت الکبائر، شرط یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد جب انسان دوسری نماز ادا کرتا ہے تو ان دونوں نمازوں کے دوران جو وقت ہوتا ہے اس میں ہونے والی کوتاہیاں، غلطیاں، معاصی اور اللہ کی نافرمانیاں جو درجہ کبائر تک نہیں پہنچتی، اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان
ایک جمعہ ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسان اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس سے گناہ ہوتے ہیں، اس سے لغزشیں ہوتی ہیں، تو جب دوسرے جمعے کا وقت آتا ہے اور انسان وہ جمعہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے کے دوران ہونے والے تمام صغیرہ گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی عظمت کا مشاہدہ کریں، اس کا اندازہ کریں کہ رمضان المبارک میں عبادات کرنے سے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے سے، روزے رکھنے سے اور بالخصوص قیام اللیل سے اللہ رب العزت گزشتہ ساری زندگی کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے اور کتنی عظیم برکتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں تراویح ادا کرنے پر رکھی ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، یہاں ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ تراویح کی تعداد کتنی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت سے اشکالات پائے جاتے ہیں اور لوگوں کے اندر دو انتہائیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قیام اللیل یا تراویح یا تہجد کی نماز 11 رکعت سے زیادہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ تراویح کی تعداد 20 رکعات سنت ہے اور اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین گرامی قدر، قرآن و سنت مطہرہ کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں انتہائیں ہیں، اور جو حق ہے وہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مطہرہ کیا تھی، آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی، تو پھر یہی ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح بخاری کے اندر مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کتنی رکعات قیام اللیل کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کان لا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ رمضان ہوتا یا رمضان المبارک کے علاوہ کوئی بھی وقت ہوتا، قیام اللیل 11 رکعات سے زیادہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی، وہ یہی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں کمی بیشی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک نفلی نماز ہے اور نوافل کے اندر شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 20 رکعات تراویح ہے، یہ درست نہیں ہے، اور یہ بھی کہنا درست نہیں ہے کہ 11 رکعات سے زیادہ ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعات ہیں، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب اس طرح نماز ادا کرتے کرتے رات بیت جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ اب صبح طلوع ہونے والی ہے، تو پھر فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُصَلِّ وَاحِدَةً، تو وہ 1 رکعت نماز ادا کرے، تُوتِرُ مَا قَدْ صَلَّى، جس سے اس کی گزشتہ ساری کی ساری نماز قیام اللیل وہ وتر کی صورت اختیار کر لے گا، طاق صورت اختیار کر لے گا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 رکعت کر کے رات کو
قیام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ اس کی تعداد کتنی بھی ہو۔ تو ناظرین گرامی قدر، اس سلسلے میں تشدد کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ عبادات کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں خود کو تعصب سے پاک رکھے، اور قرآن و سنت میں جو رہنمائی موجود ہو اس کو لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ رمضان المبارک میں قیام اللیل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہاں ایک اور اہم بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ دیکھنے میں آتا ہے کچھ لوگ امام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں اور وطر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، شاید اس نیت سے کہ ہم یہ وطر صبح و سحری کے وقت ادا کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ افضل اور بہتر عمل یہ ہے کہ ہم نماز قیام اللیل تراویح امام کے ساتھ شروع کریں اور امام کے ساتھ ہی ختم کریں۔ اس میں بہت بڑا اجر احادیث میں وارد ہوا ہے، چنانچہ وطر بھی امام کے ساتھ ہی ادا کیے جائیں تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں بھرپور انداز میں قیام اللیل کر کے اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور قیام اللیل کا جو مقصد ہے اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کرنا، اس مقصد کے حصول میں اللہ رب العزت ہماری خصوصی مدد فرمائیں، اور اللہ رب العزت اس میں ہمیں کامیاب فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔